أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، یعنی نماز میں پڑھی جانے والی سورت۔ پھر اس کا ایک نام جو ہے وہ کافی بھی ہے، یعنی جو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی دیباچہ کتاب۔ اسی طرح اس کا ایک نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کا ماخذ، قرآن کا سارا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ ایک نام اس سورت کا شفا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس سورت کو کسی بھی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ جس طرح ایک حدیث بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کہیں پر بھیجا، قافلہ بھیجا، تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے لوگوں نے وہاں پر ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو جب انہوں نے مہمان نوازی نہ کی تو رات ہوئی، ان کے ایک سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ تو انہوں نے کہا یہاں پر یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ لوگ شاید ان کے پاس کوئی اس کی دوا وغیرہ ہو۔ تو یہ جب صحابہ کے پاس آئے اس کی دوا مانگنے تو صحابہ نے کہا کہ جی ضرور ہم اس کا علاج کر لیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں 30 بکریاں اجرت میں دینی ہوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ایک روایت میں 100 بکریوں کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح صحابی جو ہیں انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور دم کیا، تو وہ جو ان کا سردار تھا وہ صحت مند ہو گیا، اس کو شفا مل گئی۔ لیکن یہ 30 بکریاں یا جس طرح کی روایت میں 100 بکریاں ہیں، یہ لے کر ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ ذکر فرمایا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا سورہ فاتحہ دم کرنے کا اور اس میں شفا ہے؟ تو پھر ساتھ میں آپ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کیا بہت اچھا کیا اور اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ آیت، اس کے اندر جو آیات ہیں، یہ سورت جو ہے یہ شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثل، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں، اور نہ خود پورے قرآن میں اس سورت کے مثل کوئی دوسری سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صورتوں میں عظیم ترین صورت ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، کیونکہ الحمد سے یہ شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی تمام جو کچھ اس نے مانگا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں یہ سورہ نمل کا جو ایک جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے، اقرأ بسم ربک۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ ہی سے شروع کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ بے برکت رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جب بھی کی جائے تو اس کے شروع میں ابتداءً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور تلاوت کے درمیان میں اگر دوسری کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا سنت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، یعنی ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، ان میں سے پہلے 3 آیتیں اللہ کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف ہے، اور پھر درمیان میں جو ایک اس کے بعد آیت ہے، چوتھی آیت، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور آخری 3 بندے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا کا اور درخواست کا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب جو پالنے والا ہے عالمین سارے جہان کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ تو الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے نا وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس جہاں میں جہاں پر بھی رنگ و بو، خوشبو، خوبصورت باغات، خوبصورت پھل، پھول، حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں جو بھی انسان کے دامن دل کو اچھی لگتی ہیں اور بندہ اس پر تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ در حقیقت ان تمام چیزوں کی تعریف یعنی ان سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس میں تعریف اللہ کی ہوتی ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب عالمین کسے کہا جاتا ہے؟ عالمین عالم کی جمع ہے۔ سب سے پہلے رب کے بارے میں پڑھیں گے تو رب کے جو معنی ہیں عربی لغت کے اعتبار سے تربیت پرورش کرنے والے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے یہ رب جو ہے نا یہ لفظ اللہ کے لیے محسوس ہے، کسی مخلوق کو بغیر اضافت کے ساتھ رب کہنا جائز نہیں ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے، ہوا، فضا، فرشتے، جنات، زمین اور اس تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات سب ہی داخل ہیں۔ اسی لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک صرف ایک عالم ہے، باقی جو 39 ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔
الرحمن اور رحیم، یہ دونوں صیغے جو ہیں نا یہ مبالغے کے لیے ہیں کہ جن میں رحمت خداوندی کی کثرت وسعت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات کی یہ جو تربیت جو ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھی اور پرورش جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ کسی ضرورت یا مجبوری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کوئی بار بھی نہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا یا جزا کے دن کا۔ یوم دن کو کہا جاتا ہے اور دین جو ہے یہ جزا کو کہا جاتا ہے۔ لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کرنا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر سکیں، اور دین کے معنی یہاں جزا دینا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ اب یہ ملکیت کس چیز پر ہوگی تو اس کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات تمام امور کی ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہوگی۔ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظی روز جزا جو ہے نا یہ ایک عظیم شان فائدے کے لیے ہے کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں۔ جب یہاں قرآن میں کہا گیا نا کہ وہ اللہ مالک ہے یوم الدین کا، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے سزا اور جزا کی جگہ نہیں، بلکہ یہ ایک دار العمل ہے، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت دولت راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، یا کسی کو پریشانیوں میں رنج میں مبتلا دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ اللہ کے نزدیک مبغوض بندہ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کی ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، تو یہ آیتیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس سے آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دعا اور درخواست کا ہے۔ اب دیکھیں، نعبدو عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، چونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے، کیونکہ انسان پر جو ہے وہ 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اس کو اس کا ماضی یاد دلایا گیا ہے کہ پہلے یہ تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، اس کو پال رہے ہیں، خوبصورت شکل دی ہے، عقل اور بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اللہ ہی کر رہے ہیں۔ تو اب آگے فرمائے مالک یوم الدین میں بتا دیا کہ مستقبل میں بھی یہ بندہ خدا کا ہی محتاج ہے۔ تو جب اتنا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اسی کی ہستی کے لائق ہیں، تو لازمی بات یہ ہے کہ پھر ایک عاقل انسان تو پکار اٹھے گا اس وقت کہ یا اللہ یہ سب تیری صفات ہیں، تو پھر ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں
یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے جس کو عقل جو ہے وہ تسلیم کرے۔ اب اس آیت میں ہے کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کس چیز کے بارے میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر تو نہیں ہے۔ جمہور مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی عبادت اور ہر دینی یا دنیاوی کام، ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت۔ اسی طرح نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ یہ ہو گئے 10۔ اس لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا کہ اللہ کی عبادت کو سمجھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامت ہیں، جیسے رکوع یا سجدہ۔ پھر اس سے آگے آخری جو 3 آیتیں ہیں اس میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے۔ کیا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اہدنا دکھا دے ہم کو، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ اب کون سا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ والا راستہ مانگا جا رہا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، تو اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے ہیں۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے تابعدار ہیں۔ پھر اس کے بعد آیا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ضالین سے مراد وہ لوگ، یہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی بھی ہیں۔ عام طور پر یہود کا حال تھا، دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر وہ دین کو قربان کر دیتے تھے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو نفسانی خواہشات کی بدولت بدعمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ ہی وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ یعنی دین میں افراد تفرید کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراد ہے اور نہ ہی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور کامیابی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سورت سے ہمیں معلوم ہوا
کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے حمد و ثنا کا فرض بجا لائیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کریں۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا کشا حاجت روا مانتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمد لایا گیا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی بھی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا کہ جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز اس کو دے دی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کے نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ سلف صالحین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اور راز ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں راز کیا ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اس طرح کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے کہ اللہ ہم آج تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے جملے میں اپنی قوت اور قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، پھر جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ اپنی قابلیت پر نہ کرے، نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ مکمل اعتماد ہو تو صرف اللہ کی ذات پر ہو، وہی کارساز مطلق ہے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر۔ تو مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور وقت پر آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ العظیم کل سورہ بقرہ کا آغاز ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔